بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گپ شپ کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انسان کی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ کبھی اس کا بالکل بچپن ہوتا ہے، پھر تھوڑی جوانی کی رمق ہوتی ہے، پھر وہ فل نوجوان شباب تک پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مرد بنتے ہوئے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور زندگی میں بے شمار سبق وہ تجربے کے ساتھ سیکھتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے بہت سارے واقعات پھر ایک سبق بن کے رہ جاتے ہیں، اور ایک خاص موقع پر انہی واقعات کو بیان کر کے اسی سبق کو، اسی نصیحت کو دہرایا جاتا ہے۔ دکھی اور غمگین دلوں کی اصلاح کرنے والے امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حکایات رومی میں ایک بڑی ہی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ مچھر اپنا مقدمہ لے کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فریاد کی، اے بادشاہ نبی، جس کی سلطنت جنوں، انسانوں اور ہواؤں پر ہے، آپ جنوں اور انسانوں کے جھگڑوں کا فیصلہ تو فرماتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی آپ کے انصاف کی تعریف کرتی ہیں۔ برائے کرم ہماری بھی مشکل آسان کر دیجیے، ہم بھی بہت بڑی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنا مقدمہ، اپنا دکھ درد اور اپنی فریاد لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھر کی درد بری فریاد سن کے فرمایا، اے انصاف کو ڈھونڈنے والے، تو کس سے اپنا انصاف چاہتا ہے؟ وہ ظالم کون ہے جس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے؟ وہ متکبر کون ہے جو تجھے نیچا دکھاتا ہے؟ مچھر نے عرض کی، اے سلیمان علیہ السلام، ہم ہوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مچھروں پر ظلم کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھر، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنا جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ اپنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ہوا نے جب آپ کا حکم سنا تو فراٹے بھرتی ہوئی آئی اور سلیمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئی۔ مچھر اس ہوا کی تیزی اور اس کے دباؤ کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور اس میں ٹھہرنے کی ذرا بھی تاب نہ رہی اور وہ بھاگ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے فرمایا، ٹھہرو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ہوا کو تمہارے کہنے پہ بلایا ہے تاکہ تمہارا فیصلہ کر دوں اور دونوں فریقوں کی بات سن لوں۔ مچھر نے بھاگتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میری موت ہوا کے وجود سے ہے، اس کے دھوئیں سے میرا دن سیاہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ یہ ہوتی ہے مجھے قرار ہی نہیں آتا، اور اس کا وجود میرے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اور میری جان اس کی وجہ سے نکل جاتی ہے، میں مر جاتا ہوں۔ اب یہ حکایت ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بھی حالت کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت ملتی ہے،
جہاں پہ نیکیاں ملتی ہیں، جہاں پہ سکون قلب ملتا ہے، جہاں پہ اطمینان روح ملتا ہے، جہاں پہ حیات جادوانی ملتی ہے، جہاں پہ اللہ کا قرب ملتا ہے، جہاں پہ اللہ کی محبت ملتی ہے، جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نصیب ہوتی ہے، جہاں پر جنت نصیب ہوتی ہے، جہاں پر جہنم سے نجات نصیب ہوتی ہے، وہاں پر میرے بھائیوں یہ دنیا آخر فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اس جگہ پہ جائیں جہاں پر اللہ کا قرب مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ اس رنگ میں ڈھالیں گے، اس انداز میں ڈھالیں گے، اس طریقے پر چلائیں گے، صراط مستقیم پر چلائیں گے، اپنی لائف کا جدول بنائیں اور اس جدول کے اندر نمازوں کو لازمی رکھیں، قرآن کی تلاوت کو رکھیں، درود کو رکھیں، استغفار کو رکھیں، والدین کی خدمت کو رکھیں، مسلمانوں کی خدمت کو رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کو رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔